بالعالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے بعد جعفر اسلامک سینٹر کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو، ہم سب کو تا حیات سلامت رکھے اور اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے، ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس مختصر سے درس میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے بعد ہمیں کیسا رہنا چاہیے۔ یہ بات ہر ایک جانتا اور سمجھتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہر آدمی نے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہر ممکن طریقے سے نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کی اور اپنے گناہوں سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پوری محنت کی۔ ہر اس شخص نے جسے رب کی توفیق ملی، انسان ہونے کی وجہ سے کوتاہی، لاپرواہی، سستی ضروری ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں گے کہ مولا تو نے جو عبادتیں ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے تو انہیں قبول فرما لے اور انہی کے بدولت ہمیں جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے نجات اور چھٹکارا دے دے، اور جو کوتاہیاں یا سستیاں یا لاپرواہیاں ہوئی ہیں رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو انہیں ان پر پردہ ڈال دے اور انہیں معاف فرما دے، آمین۔ رمضان کے بعد کیسے ہونا چاہیے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، آگے بڑھے، اور خاص طور پر وہ مومن اور مسلمان اللہ کا بندہ جو پورے ایک مہینہ ترقی کے راستے پر ہوتا ہے اور عبادتیں کرنے کی اسے عادت پڑ جاتی ہے، وہ اور ہی محنت اور جفاکشی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، دنیا کے معاملے میں ہم میں سے اکثر و بیشتر جب کوئی من پسند چیز دیکھتے ہیں تو یہ چاہت اور تمنا کرتے ہیں کاش کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی۔ کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی خوبصورت گھر نظر آیا تو ہماری تمنا یہ اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ ایسا گھر میرے پاس بھی ہوتا، اور اگر اللہ نے ہمیں دولت میسر فرمائی تو ہم بھی ایسا ہی گھر بنائیں گے۔ کوئی اچھی گاڑی پر جا رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو دل میں یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے
کہ اگر ہمارے پاس بھی اچھی گاڑی ہوتی تو زندگی سے کیا لطف اٹھاتے. یہ اکثر و بیشتر کی فطرت اور چاہت اور تمنا ہوا کرتی ہے. لیکن اللہ کا مومن بندہ، اللہ تعالی سے ڈرنے والا بندہ، اللہ کی جنت کی خواہش کرنے والا بندہ، جنت چاہنے والا بندہ دنیا کے اندر بھی ہر طرح کی عزت اور بلندی اور ترقی چاہتا ہے، اور ان لوگوں پر اس کی نگاہ رہتی ہے جو دین کے معاملے میں پیش رہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں آگے رہتے ہیں، جو دین کی خدمت میں ہمہ وقت ہر وقت لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم نے پورا ایک مہینہ، رمضان کا پورا ایک مہینہ ایک نہایت خوشگوار خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ماحول میں زندگی گزارا ہے. لیکن ہم نے رمضان مبارک سے کیا سیکھا، کیا سمجھا، اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. رمضان المبارک نے اور رمضان مبارک کے دینی ماحول نے یا رمضان کے رب کے احترام کرنے والے دینی لوگوں نے ایمان کی حالت میں، تقوی کی حالت میں زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے. رمضان المبارک نے ہمیں جہاں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے، انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز رمضان نے ہمیں پریکٹس کروایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں پڑھایا ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے ہم رکیں. بہت ساری چیزیں ہم نے رمضان مبارک سے سیکھی، لیکن سب سے اہم چیز جو رمضان نے ہمیں پڑھایا اور سکھایا اور بتایا ہے، یا ہم نے محسوس کیا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ ہم اللہ تعالی کی روکی ہوئی چیزوں سے رکیں، اللہ کے حرام چیزوں سے ہم بچیں. بات سچ ہے کہ نہیں؟ عام دنوں میں کھانا ہمارے لیے حلال تھا، پینا ہمارے لیے حلال تھا، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں کھانا ہمارے لیے حرام ہو گیا تھا، پینا ہمارے لیے حرام ہو گیا تھا. اور اس لمبے دن میں گرمی کی حالت میں بھی ہم نے اللہ کے حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی اور بچے. اور ایک دو دن نہیں بلکہ پورے ایک مہینہ رمضان کا دن ہو یا رمضان کی راتیں ہوں، روزے کی حقیقت سمجھنے والے اللہ کے بندوں نے پورے ایک مہینہ لگاتار کنٹینیو ہمیشہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکے. گویا ہماری پریکٹس ہو گئی، دل میں یہ بات رچ بس گئی کہ رب کو اگر راضی کرنا ہے تو رب کی حرام کی ہوئی چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. لیکن رمضان کے بعد، عید منانے کے بعد، اگر رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی یا کچھ لوگوں کی حالت تھی، اگر وہی حالت، وہی عادت، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حرام چیزوں کا ارتکاب اور حرام چیزوں کا کرنا دوبارہ لوٹ آئے، تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے وفادار نہیں ہیں. رمضان مبارک کے بعد رمضان کے پورے ایک مہینہ روزہ رکھنے والے بندوں کی حالت اور اچھی ہو جانی چاہیے.
بہتر ہو جانی چاہیے ہر حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے، دینی حیثیت سے، انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے، ساری چیزیں اور بہتر ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ کے روزہ رکھا تھا کہ روزے کا مقصد ہے کہ بندے کے دل میں رب ذوالجلال کا خوف اور رب ذوالجلال کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے، اللہ تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتا ہے تو اللہ تعالی نے اسے دھمکی دی ہے، اللہ تعالی نے اسے الٹیمیٹم دیا ہے، دھمکی دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالی کے حکموں کو نہیں مانتے اور حرام کام کرنا، حرام پیشہ اختیار کرنا، غلط کام کرنا، یہ رب کے حکم کی مخالفت ہے، کیونکہ ہم سب کے مہربان رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رب کی مخالفت نہ کریں، رب کے حکموں کی مخالفت نہ کریں۔ اگر ہم رب کے حکم کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے نمٹنے پر قادر ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ آگاہ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں جو اپنے رب کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ٹکراتے ہیں۔ اگر رب کے حکم کی مخالفت کریں گے ان تصیبہم فتنہ، تو فتنے سے دوچار ہو جائیں گے۔ جو بھی آدمی جتنا رب کے حکموں کی مخالفت کرے گا اتنا ہی وہ فتنے سے دوچار ہوگا، چاہے مال میں فتنہ آ جائے، یا اولاد میں فتنہ آ جائے، یا جائیداد میں فتنہ آ جائے، یا اس کے سماج اور گھر میں فتنہ آ جائے، آزمائش میں پڑ جائے گا وہ بندہ۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیشہ یہ رونا روتے ہیں کہ اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، لیکن غریبی دور نہیں ہوتی۔ اتنی تعداد میں مسلمان پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود سوریہ اور مصر کا فتنہ ختم نہیں کر پاتے، اتنے مالدار ملک پائے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ سب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا ملک بھی مالدار ہے، مسلمان زیادہ تعداد میں بھی ہے پہلے سے، اس کے باوجود ہر جگہ مسلمان کہیں بیماری سے دوچار ہے، کہیں اولاد کے فتنے سے پریشان ہے، کہیں پڑوسی کے فتنے سے پریشان ہے، کہیں دشمنان اسلام کے فتنے سے پریشان ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، جب کسی پر کبھی تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے، آخر ان فتنوں سے، اور ہر آدمی جتنا وہ رب کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے، رب کے حکم کے مخالفت کے حساب سے وہ فتنے سے دوچار ہے۔ کوئی اظہار کرتا ہے اپنے پریشانی کا اور کوئی اظہار نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ رب کے حکموں کی مخالفت کرے گا، رب کی روکی ہوئی چیزوں سے رکے گا نہیں، رب کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے گا نہیں، تو اسے فتنے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا کے اندر رب کے حکموں کی مخالفت کا اثر اور نتیجہ دنیا کے اندر فتنوں سے دوچار ہونا، اور آخرت کے اندر او یصیبہم عذاب علیم۔ اگر رب کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے دنیاوی فتنے سے وہ محفوظ رہ گیا تو آخرت میں اسے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سارے لوگ مختلف انداز کے رب کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کے حکموں کو نہیں مانتے،
اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے. وَنُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ڈھیل دے رہے ہیں اور ہماری پکڑ بڑی سخت ہے. ڈھیل دیتا ہے، مال دیتا، اولاد دیتا، عزت دیتا، سطوت دیتا، حکومت دیتا، بہت کچھ نعمتوں سے نوازتا رہتا، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ رب کے حکم کے مخالفت کے باوجود ہم خوش و خرم ہیں. یصیبہم عذاب علیم. قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے واسطے جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر چاہے روزے کی حالت میں رہے ہوں یا رمضان کی راتوں میں ہم نے زندگی گزاری ہو، جس طرح ہم رمضان کے اندر رب کے حکموں کی مخالفت سے بچتے تھے، ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے. رمضان نے ہمیں یہی پڑھایا ہے، رمضان نے ہمیں یہی سکھایا. رمضان نے ہمارے ذہن و دماغ میں اسی چیز کو رچنے اور بسانے کی کوشش کی ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اور یاد رکھیں ان بطش ربک لشدید. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، سورہ بروج کی آیت نمبر 12. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ بڑی سخت. اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ جب کسی کو پکڑنے پر، عذاب دینے پر، آزمانے پر، فتنے سے دوچار کرنے پر اترتا ہے تو ایک بعد دیگرے وہ امتحانات میں اور آزمائشوں میں اور فتنوں میں پڑتا چلا جاتا ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت. اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. رمضان المبارک نے جہاں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم رب کے حکم کی مخالفت نہ کریں، وہی رمضان نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں. کسی پر ہم ظلم نہ کریں، کسی طرح کا بھی ظلم. اسی لیے دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رمضان مبارک کے اندر کے باب میں کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے اور اس سے کوئی مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، جھگڑا لڑائی کرتا ہے، تو اس سے بدلہ نہ لے، بلکہ کیا کہہ دے انی صائم، ہمیں روزے سے صبر سکھایا ہے. جب بندہ صبر سے آگے بڑھتا ہے تو اس سے ظلم ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. رمضان نے صبر سکھایا ہے، ہر طرح کی مشکلات پر صبر کرنا سکھایا ہے اور ظلم سے روکا ہے. اسی لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی جھگڑا لڑائی کرے، تو میں کرے، تو اس سے کیا یاد دلا دے میں روزے سے، یعنی میں یہ کام کرنے والا نہیں. ظلم سے بچنا سکھایا ہے رمضان نے میرے بھائیوں ساتھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ بستی والے ظالم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بستی ظالم بستی کو پکڑتا ہے، عذاب سے دوچار کرتا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے. اب پرانی قوموں کو بھی دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غیرت والا ہے. غیرت تو سمجھتے ہیں آپ لوگ نا؟ اللہ تعالیٰ بڑا باغیرت ہے، بے غیرت نہیں ہے، بہت غیرت والا ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی غیرت کے پردے کو چاک کرتا ہے. اللہ کی غیرت کے پردے کو چاک کرتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جس طرح رمضان مبارک کے اندر چاہے وقتی حرام کی ہوئی چیزوں سے یا ہمیشہ کے لیے حرام اور روکی ہوئی چیزوں سے ہم رکتے اور بچتے تھے، ایسے رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ بچنا ضروری. اگر رمضان مبارک کے بعد ہمارے عملی زندگی میں، ہماری اخلاقی زندگی میں، ہماری معاملتی زندگی میں فرق نہیں آیا
تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رمضان میں بھوک و پیاس اور تھکاوٹ کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ نے گھر بنایا اور گھر مضبوط رہا، صدیوں چلتا رہا، تو آپ سمجھیے کہ آپ کے انجینئر ہوشیار، گھر بنانے والا انجینئر کیا تھا؟ ہوشیار تھا، مٹیریل آپ نے اوریجنل لگایا تھا، اس لیے گھر دیر تک باقی رہا۔ لیکن گھر بنانے کے 1 مہینہ بعد، 10 روز بعد ڈھا جائے، گر جائے، تو کیا سمجھیں گے آپ لوگ؟ کہ ہم نے مٹیریل یا تو غلط لگایا یا تو انجینئر خراب تھا، ہماری ساری محنت اکارت ہو گئی۔ میرے بھائی، یہاں سوال آتا ہے کہ آخر رمضان کے بعد ہماری حالتیں کیوں بدل جاتی ہیں؟ نماز سے ہماری لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے، سارے گناہوں کے دروازے ہم کھول لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا رمضان کے احترام میں ہم نے روزہ رکھا ہے؟ کہ رمضان کے رب کے احترام میں ہم نے روزہ رکھا، اس کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ہم نے روزہ؟ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے بعد وہی پرانی غلطیاں، وہی پرانی خطائیں، وہی پرانے گناہ کے کام جو رمضان سے پہلے کرتا تھا، وقتی طور پر کچھ دن کے لیے رکا ہوا تھا، تو میرے بھائیوں وہ اللہ کا مومن بندہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ نہیں ہے، اس نے رمضان مبارک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر کلہ۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان مبارک کا روزہ فرض اور واجب تھا، وہ اسلام کا ایک رکن تھا، لیکن اللہ تعالی نے کچھ روزے ایسے اتارے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے بعد بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، پورے 1 سال اگر کوئی بندہ پورا سال روزہ رکھے تو اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا ہم جانتے نہیں، بہت نیک کام ہے کہ نہیں؟ لیکن پورے 1 سال روزہ رکھنا بھی کنٹینیو بنا کسی شرعی وجہ کے جائز بھی نہیں ہے اور ہم سے ممکن بھی نہیں ہے۔ اصغر صاحب 1 سال روزہ رکھ لیں گے؟ کیوں؟ یہ اللہ کا احسان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ اللہ خود مختار ہے، لیکن اللہ مہربان ہے، اللہ آسانیوں کو اتارا ہے، سختیوں کو نہیں اتارا ہے۔ ہم اپنے اوپر سختی کر لیتے ہیں، لیکن روزہ اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے، روزہ یہ اللہ کو بڑا پسند عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے اور پھر رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا مہینہ، اس میں 6 روزے رکھے تو اسے پورے 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ گویا اس نے کنٹینیو 1 سال روزہ رکھا، بہت بڑا اجر و ثواب ہے شوکت کی نہیں؟ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور شوال کے یہ روزے فرض اور واجب نہیں ہے، نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، نفل ہے۔ ریال کمانے کے لیے ہم لوگ اور ڈیوٹی کرتے ہیں، اجر اضافی ہے، کرتے کہ نہیں؟ اوور ٹائم ہے کہ نہیں؟ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے رات بھر توپ سلتے کاٹتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اوور ٹائم کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنے جسم پر ظلم نہیں کرتا تو اوور ٹائم کرنا حرام و ناجائز نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، جب دین میں نفلی عبادت کی بات آتی ہے جس کا کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے، کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے، تو ہم یہ لولی لنگڑی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ طاقت نہیں ہے شوال میں 6 دن کے روزے رکھنے کی۔ وہ بندہ جو پورے 1 مہینہ
رمضان مبارک کے روزے رکھ سکتا ہے، جبکہ رمضان کے مہینے میں موسم بھی گرم تھا، دن اور لمبا تھا۔ شوال کے مہینے میں موسم اتنا گرم نہیں ہے، دن اتنا لمبا نہیں رکھ سکتا ہے اگر ایمان ہے، اگر خوف الہی ہے، اگر رب کے نزدیک وہ قریبی بننا چاہتا ہے۔ انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے بھائیو ساتھی۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہتھے ہو کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کیا کرتے تھے، گھروں میں کھانے کا نہیں ہوتا تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ انہیں آخرت میں کامیابی چاہیے، اس لیے لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے جنہوں نے اب تک شوال کا روزہ نہیں رکھا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھو، اس سے پورے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو پہلے وہ رمضان کے روزے پورے کرے گا، بعد میں شوال کے روزے رکھے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، انسان ہونے کی وجہ سے چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، مومنوں سے بھی گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، مسلمانوں سے بھی گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں سے بھی گناہ کے کام ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی نقصان نہ برداشت کرے، لیکن دنیاوی نقصان برداشت کر لینا پسند کر لے دینی نقصان کے بنسبت، اخروی نقصان کے بنسبت، مرنے کے بعد والی ابدی زندگی کے نقصان کے بنسبت دینی نقصان برداشت کرنا گوارا کر لے میرے بھائیوں سے۔ دینی نقصان یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، دنیاوی نقصان یہ ہلاکت و بربادی کا سبب نہیں بن سکتا، لیکن اگر دینی نقصان ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، ایمانی نقصان ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، تو روز قیامت یہ ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتا ہے یقینی طور پر۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے لاکھ رب کا ڈر پیدا کریں، لیکن اتنا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں آ پاتا ہے جتنا رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور۔ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ، پہلی بات تو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب علم ہو جائے کہ یہ کام گناہ کا ہے تو اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، چاہے اس گناہ کے چھوڑنے میں ہمیں پوری دولت چھوڑنی پڑے یا کوئی دنیاوی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کی زندہ مثال آپ لوگ دیکھیں میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رب ذوالجلال کی اجازت سے مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ مکہ چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ چلے جاؤ، تو وہ اپنی اولاد اور جائیداد کی محبت میں ہجرت کرنے سے رک گئے؟ کیا کیا؟ رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے دولت بھی چھوڑ دی، بلڈنگیں بھی چھوڑ دی، اولاد بھی چھوڑ دیا۔ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اس سے کٹھن تو کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ جب ہمیں یہ علم ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے جو گناہ اور قیامت کے دن شرمندگی کا سبب بنے گا، ہمیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کی چاہت ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جاننے کے باوجود بھی انسان گناہ پر برقرار رہے۔ انجانے میں یا جان بوجھ میں اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ تعالی نے مومنوں کی صفت بتلائی ہے، پہچان بتلائی ہے، مومنوں کی حالت بتلائی ہے کہ جو وہ لوگ جن سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے،
کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا رب کے حکم کی نافرمانی کر کے، رب کی معصیت کر کے، رب کے جناب میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی انگلی چاقو سے کاٹو یہ بھی ظلم ہے، اور گناہ کرو یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. یہ کس کے اوپر؟ اپنے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے اور دوسروں کے اوپر بھی اس گناہ کا اثر پڑ سکتا ہے. تو وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام، غلط کام ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی گناہ کو کر کے، تو فوراً ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اور معافی کا مطلب بمبئی والا یہ نہیں، بمبئی میں کوئی غلطی ہو جائے نا تو ایسا ایسا کرتے ہیں اپنا. معافی کا مطلب ہے سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دینا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر مانگنا. ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اللہ تو بخش دے، اس دھوکے میں کہ اللہ ہر طرح کا گناہ بخشتا رہے گا. بخش سکتا، اللہ پر کسی کا اختیار نہیں، اللہ جس کو چاہے جب چاہے بخش سکتا، لیکن گناہ بھی کرتے رہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ آپ مجھے گالی بھی دیتے رہیں اور مجھ سے معافی بھی مانگتے رہیں، میں معاف کرنے والا رہوں گا. آپ مجھے گالی بھی میرے سامنے دیتے رہیں اور مجھ سے مولانا معاف کر دیجئے، پھر 2 گالی دے مولانا معاف کر دیجئے، پھر 3 گالی دے مولانا معاف کر دیجئے. سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی میرے بھائی ساتھ. معافی کا مطلب اس گناہ کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. گناہ پر انسان برقرار ہے یا معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ ابھی تو معافی مانگ رہا ہوں لیکن بعد میں یہی گناہ پھر کروں گا، تو معافی نہیں ہے، وہ توبہ. فاستغفر اللہ. تو اگر مومنوں سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش اور استغفار اور معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اور اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو غلطی ہو جانے پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جان بوجھ کر اس گناہ پر برقرار نہیں رہتے ہیں، جان بوجھ پر اس غلطی میں، اس گندگی میں لت پت نہیں رہتے، اس گناہ پر، اس غلطی پر برقرار نہیں رہتے ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جان بوجھ کر اس گناہ پر برقرار نہیں رہتے ہیں. اگر جان بوجھ کر اس گناہ پر برقرار ہیں تو گویا نہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا سچے طریقے سے، نہ صحیح طریقے سے اللہ سے استغفار کیا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، اپنے اوپر گناہ کر کے کوئی ظلم کر لیتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اپنی غلطی پر جان بوجھ کر برقرار نہیں رہتے، چھوڑ دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ ہے، ان کے رب کی طرف سے بدلہ ہے بخشش کا، مغفرت کا. اللہ انہیں معاف کر دے گا، اللہ انہیں بخش دے گا. وجنات تجری من تحت الانہار. اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. انہیں جنت ملے گی، انہیں جنت ملے گی، اور ایسی جنت جس کے نیچے، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی بہترین ہے. عمل کرنے والوں کا بدلہ اجر و ثواب کیا ہی بہترین ہے. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، جب بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہم اللہ کو یاد کریں، اس سے استغفار کریں اور اس گناہ پر برقرار نہ رہیں.
اور اگر ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا، استغفار نہ کیا اور گناہ پر برقرار رہے تو میرے بھائیوں ہم جنت جیسے عظیم ترین نعمت سے محروم کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔